خوش آمدید۔ فرض کریں دو بھائیوں میں ایک پرانے پلاٹ پر جھگڑا چل رہا ہے، ایک بھائی کے پاس اصل رجسٹری ہے جبکہ دوسرے کے پاس صرف اس کی ایک فوٹو کاپی۔ اب عدالت کیا کرے گی؟ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے؟ آج ہم قانون شہادت 1984 کے اسی دلچسپ پہلو کا گہرائی میں جائزہ لیں گے کہ عدالت میں دستاویزات کو ثبوت کیسے مانا جاتا ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کب ایک نقل اصل جتنی ہی معتبر ہو جاتی ہے، سرکاری کاغذات اتنے اہم کیوں ہیں، اور وہ کون سے قانونی شارٹ کٹس ہیں جنہیں استعمال کر کے عدالتیں اپنا وقت بچاتی ہیں۔ ہم خاص طور پر آرٹیکل 85 سے 101 پر توجہ مرکوز کریں گے جو عوامی دستاویزات اور عدالتی مفروضوں سے متعلق ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف وکیلوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو کبھی کوئی معاہدہ کرتا ہے، جائیداد خریدتا ہے یا کسی بھی قسم کے سرکاری کاغذات سے واسطہ رکھتا ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد ان پیچیدہ قوانین کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنا ہے کہ قانون ایسا کیوں بنایا گیا ہے۔ ہم جانیں گے کہ ایک 30 سال پرانا کاغذ اچانک اتنا معتبر کیوں ہو جاتا ہے، اور کیسے ایک سرکاری مہر کسی عام فوٹو کاپی کو ایک ناقابل تردید ثبوت میں بدل دیتی ہے۔ تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ ثبوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ دستاویزات کے مواد کو دو طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 72 میں لکھا ہے، انگلش فریز "The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence"، یعنی اردو ترجمہ، دستاویزات کے مندرجات کو یا تو بنیادی شہادت سے یا ثانوی شہادت سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی اور ثانوی شہادت کیا بلا ہے؟ یہ بہت یوں سمجھیں سادہ سا تصور ہے۔ بنیادی شہادت، جیسا کہ آرٹیکل 73 کہتا ہے، خود وہ اصل دستاویز ہے۔ انگلش فریز "Primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court"۔ اردو ترجمہ، بنیادی شہادت سے مراد خود وہ دستاویز ہے جو عدالت کے معائنے کے لیے پیش کی جائے، مطلب وہ اصل معاہدہ جس پر آپ نے دستخط کیے تھے، وہ اصل وصیت جو کسی بزرگ نے لکھی تھی، یا وہ اصل رسید۔ قانون ہمیشہ اصل کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں رد و بدل کا امکان سب سے کم ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ تو مطلب ہمارے فرضی کیس میں جس بھائی کے پاس اصل رجسٹری ہے اس کا کیس زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس کے پاس بنیادی شہادت ہے۔ تو پھر دوسرے بھائی کے پاس جو فوٹو کاپی ہے، کیا وہ بالکل بیکار ہے؟ نہیں، بالکل بیکار نہیں۔ یہیں پر ثانوی شہادت کا کردار آتا ہے۔ آرٹیکل 74 کے مطابق ثانوی شہادت کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے، جیسے مصدقہ نقول یعنی سرٹیفائیڈ کاپیز، یا فوٹو کاپی جیسی مشین سے بنائی گئی کاپیاں، یا کسی ایسے شخص کی گواہی جس نے اصل دستاویز خود دیکھی ہو۔ لیکن ایک منٹ، آپ ہر وقت فوٹو کاپی پیش نہیں کر سکتے۔ قانون کا بنیادی اصول تو یہی ہے کہ اصل پیش کرو۔ ثانوی شہادت صرف مخصوص حالات میں ہی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور وہ مخصوص حالات کون سے ہیں؟ مطلب وہ دوسرا بھائی اپنی فوٹو کاپی عدالت میں کب دکھا سکتا ہے؟ آرٹیکل 76 میں اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً اگر اصل دستاویز مخالف فریق یعنی دوسرے بھائی کے قبضے میں ہو اور وہ نوٹس کے باوجود پیش نہ کرے۔ اچھا، اگر وہ جان بوجھ کے چھپا رہا ہو؟ جی بالکل، یا اگر اصل دستاویز گم ہو گئی ہو، جل گئی ہو، یا کسی بھی طرح تباہ ہو گئی ہو۔ اور ایک اور بہت اہم وجہ جس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر اصل دستاویز ایک عوامی دستاویز یعنی پبلک ڈاکیومنٹ ہو۔ ان صورتوں میں عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ اصل نہیں لا سکتے تو ہمیں کوئی قابل بھروسہ نقل دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن کسی بھی کاغذ کو ثبوت ماننے سے پہلے یہ ثابت کرنا بھی تو ضروری ہے کہ اس پر دستخط اصلی ہیں۔ کیا صرف دستخط ہی کافی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ دستاویزات جیسے وصیت کے لیے قانون کی شرائط زیادہ سخت ہوتی ہیں، اس میں گواہوں کا کیا کردار ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، آرٹیکل 78 کہتا ہے کہ اگر دعویٰ کیا جائے کہ یہ دستخط یا تحریر فلاں شخص کی ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن کچھ دستاویزات ایسی ہیں جنہیں قانون بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، جیسے وصیت نامہ۔ یہاں قانون کہتا ہے کہ صرف دستخط کافی نہیں۔ آرٹیکل 79 کے مطابق ایسی دستاویز پر کم از کم 2 گواہوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان گواہوں کو عدالت میں آ کر تصدیق بھی کرنی ہوگی کہ ہاں یہ دستخط ہمارے سامنے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اضافی حفاظتی طے ہے تاکہ کسی قسم کے فراڈ کا امکان کم ہو؟ بالکل، فراڈ یا دباؤ کا امکان کم سے کم کیا جا سکے۔ یہ تو بہت معقول بات ہے، لیکن اگر گواہ وفات پا چکے ہوں یا مل ہی نہ رہے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ قانون اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ آرٹیکل 80 کہتا ہے کہ اگر گواہ مل نہ سکیں، وفات پا چکے ہوں یا عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں تو کیس وہی ختم؟ نہیں، تو پھر یہ ثابت کرنا کافی ہے کہ کم از کم ایک گواہ کے دستخط اصلی ہیں اور جس شخص نے دستاویز بنائی اس کے دستخط بھی اصلی ہیں۔ یعنی قانون ہر ممکن صورتحال کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس موضوع کے مرکز میں آتے ہیں جس کا سب کو انتظار تھا، عوامی یعنی پبلک دستاویزات۔ آپ نے ذکر کیا کہ اگر دستاویز پبلک ہو تو اس کی نقل دینا آسان ہو جاتا ہے۔ آخر یہ پبلک دستاویزات ہیں کیا اور ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ قانون شہادت کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ آرٹیکل 85 ان کی 2 بڑی قسمیں بتاتا ہے۔ پہلی قسم ہے انگلش فریز
Documents forming the acts or records of the acts of the sovereign authority, of official bodies and tribunals, and of public officers, legislative, judicial and executive. اردو ترجمہ وہ دستاویزات جو خود مختار اتھارٹی، سرکاری اداروں اور ٹرائبونلز اور پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے قانون ساز، عدالتی اور انتظامی سرکاری افسران کے کاموں یا ان کے ریکارڈ پر مشتمل ہوں۔ یہ تو بہت قانونی زبان ہو گئی۔ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین، عدالتی فیصلے، سرکاری نوٹیفیکیشن، پولیس کی FIR۔ FIR بھی؟ جی ہاں، FIR بھی۔ یہ سب عوامی دستاویزات ہیں۔ ان میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری ادارے نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بنائی ہیں، اس لیے قانون ان پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ تو اور بھی دلچسپ لگتی ہے۔ جی، دوسری قسم وہ ہے جس سے عام آدمی کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ آرٹیکل 85 کہتا ہے، انگلش فریز پبلک ریکارڈز کیپٹ ان پاکستان آف پرائیویٹ ڈاکیومنٹس۔ اردو ترجمہ: نجی دستاویزات کے وہ سرکاری ریکارڈ جو پاکستان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ نجی دستاویزات کے سرکاری ریکارڈ؟ یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ اس کی بہترین مثال زمین کی رجسٹری، فرد ملکیت یا نکاح نامہ ہے۔ دیکھیے، آپ کا نکاح یا زمین کی خرید و فروخت اصل میں ایک نجی معاملہ ہے، دو لوگوں کے درمیان، لیکن جب آپ اسے رجسٹرار یا نکاح رجسٹرار کے پاس درج کرواتے ہیں تو اس کا جو ریکارڈ سرکاری دفتر میں رکھا جاتا ہے وہ ایک عوامی دستاویز بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اصل معاہدہ نجی ہے لیکن اس کی سرکاری کاپی عوامی ہے۔ واہ! بالکل۔ اب کوئی بھی شخص ایک معمولی فیس دے کر اس ریکارڈ کی تصدیق شدہ نقل حاصل کر سکتا ہے۔ تو پھر نجی دستاویزات کیا ہوئیں؟ بہت آسان۔ آرٹیکل 86 کہتا ہے all other documents are private، یعنی دیگر تمام دستاویزات نجی ہیں۔ آپ کا ذاتی خط، دو دوستوں کے درمیان پیسے کے لین دین کا سادہ کاغذ پر لکھا معاہدہ، یہ سب نجی دستاویزات ہیں۔ اور اس فرق کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ عوامی دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اصل سرکاری فائل عدالت میں لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف اس کی مصدقہ نقل یعنی سرٹیفائڈ کاپی پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ آرٹیکل 78 اور 88 میں بتایا گیا ہے۔ یہیں سے بات عدالتی مفروضوں یعنی پریزمپشنز کی طرف جاتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کچھ کاغذات کو دیکھتے ہی درست مان لیتی ہے بغیر کسی سوال جواب کے؟ یہ تو ایک طرح کا قانونی شارٹ کٹ ہوا۔ بالکل، آپ اسے قانونی شارٹ کٹ ہی سمجھیں۔ عدالت کے پاس ہر چھوٹی بات کی تہہ تک جانے کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے قانون کچھ چیزیں فرض کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ کارروائی تیزی سے آگے بڑھے۔ آرٹیکل 90 اسی بارے میں ہے۔ یہ کہتا ہے، English phrase: The court shall presume every document purporting to be a certificate, certified copy to be genuine. اردو ترجمہ: عدالت ہر اس دستاویز کو اصلی فرض کرے گی جو کوئی سرٹیفکیٹ، مصدقہ نقل ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہاں shall presume کا لفظ بہت اہم ہے۔ Shall presume؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ May presume سے یہ کیسے مختلف ہے؟ بہت اچھا سوال۔ shall presume کا مطلب ہے کہ عدالت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں، اسے یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یہ مصدقہ نقل اصلی ہے، اور جس سرکاری آفیسر نے اسے جاری کیا ہے وہ واقعی اس عہدے پر تھا، جب تک کہ دوسری پارٹی ثابت نہ کر دے کہ یہ جعلی ہے۔ بالکل، جب تک کہ اس کے جعلی ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر دیا جائے۔ 8 منٹ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں پٹواری سے اپنی زمین کے فرد کی ایک تصدیق شدہ کاپی لے آؤں جس پر اس کی مہر اور دستخط ہوں تو عدالت فوراً اسے سچ مان لے گی۔ وہ یہ سوال نہیں کرے گی کہ شاید پٹواری نے رشوت لے کر غلط فرد بنا دیا ہو۔ بہترین سوال۔ دیکھیں، عدالت یہ فرض کرے گی کہ وہ کاپی اصلی فرد کی درست نقل ہے اور جس پٹواری نے اسے جاری کیا وہ واقعی پٹواری ہے، لیکن عدالت یہ فرض نہیں کرے گی کہ فرد کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ بھی 100% سچ ہے۔ ثبوت کا بوجھ اب دوسری پارٹی پر چلا جائے گا کہ وہ ثابت کرے کہ اصل ریکارڈ میں ہی گڑبڑ تھی یا یہ کہ یہ نقل جعلی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کارروائی کو شروع کرنے کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہے، یہ حتمی ثبوت نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور کون سی دستاویزات ہیں جن کے بارے میں عدالت ایسے مفروضے قائم کرتی ہے؟ میں نے پاور آف اٹارنی کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ پاور آف اٹارنی ایک بہت طاقتور دستاویز ہے اور اس کے غلط استعمال کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے آرٹیکل 95 اس کے لیے ایک خاص مفروضہ قائم کرتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی پاور آف اٹارنی کسی نوٹری پبلک، جج یا میجسٹریٹ کے سامنے تصدیق کی گئی ہو تو عدالت یہ فرض کر لے گی کہ اسے باقاعدہ طور پر بنایا اور تصدیق کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ ایک ذمہ دار اہلکار نے اس شخص کی شناخت کی تصدیق کی ہے جو اپنے اختیارات کسی دوسرے کو دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ جعلی پاور آف اٹارنی پہ جائیدادیں بک گئیں۔ کیا عدالت اس مفروضے کو آسانی سے رد کر سکتی ہے؟
جی بالکل، یہ تمام مفروضے ریبیوٹیبل ہیں، یعنی انہیں غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر دوسری پارٹی یہ ثبوت لے آئے کہ جس وقت پاور آف اٹرنی بنی وہ شخص ملک میں ہی نہیں تھا، یا اس کے دستخط جعلی ہیں، یا اسے دباؤ میں آ کر بنایا گیا تھا، تو عدالت اس مفروضے کو ایک طرف رکھ دے گی اور مکمل تحقیقات کا حکم دے گی۔ یہ مفروضے صرف ثبوت کا ابتدائی بوجھ ایک فریق سے دوسرے پر منتقل کرتے ہیں۔ واہ، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ اصول پر، پرانی دستاویزات کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد کاغذات کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ آپ آرٹیکل 100 کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قانون کا ایک بہت ہی عملی اور یوں کہہ لیں دانش مندانہ پہلو ہے۔ سوچئے قانون بنانے والوں نے یہ کیوں سوچا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ثبوت ختم ہو جاتے ہیں، گواہ وفات پا جاتے ہیں، لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے میں استحکام لانے کے لیے قانون کہتا ہے کہ انگلش فریز where any document purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the signature and every other part of such document is in that person's handwriting. اردو ترجمہ، جہاں کوئی دستاویز جو 30 سال پرانی ہو یا ثابت ہو ایسی تحویل سے پیش کی جائے جسے عدالت مناسب سمجھے، تو عدالت یہ فرض کر سکتی ہے کہ اس پر موجود دستخط اور دیگر حصے اس شخص کی تحریر میں ہیں۔ یہاں آپ نے may presume یعنی فرض کر سکتی ہے کہا، shall presume نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ پراپر کسٹڈی یعنی مناسب تحویل کیا ہوتی ہے؟ بہت خوب، آپ نے قانون کی باریکی کو پکڑ لیا۔ میں پریزیوم کا مطلب ہے کہ عدالت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اسے درست مانے، یہ جج کی ثوابدید پر ہے۔ وہ کیس کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ اس مفروضے کو استعمال کرنا ہے یا نہیں۔ اور پراپر کسٹڈی؟ جی، پراپر کسٹڈی کا مطلب ہے کہ وہ دستاویز ایسی جگہ اور ایسے شخص کے پاس ہو جہاں اس کا ہونا قدرتی اور متوقع ہو۔ مثال کے طور پر، اگر ایک خاندان نسلوں سے ایک زمین پر قابض ہے اور ان کے پرانے صندوق سے اس زمین کے 1950 کے کاغذات ملتے ہیں تو یہ پراپر کسٹڈی ہے۔ دوسری طرف، اگر کوئی شخص جو کیس سے بالکل غیر متعلقہ ہے اچانک ایک پرانی دستاویز پیش کرے اور کہے کہ یہ اسے سڑک پر پڑی ملی، تو عدالت اسے درست حفاظت نہیں مانیں گی اور اس دستاویز پر شدید شک کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 سال پرانا کوئی بھی کاغذ اگر صحیح جگہ سے ملے تو اس کی صداقت پر ایک طرح کی قانونی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، لیکن یاد رہے یہ ایک کمزور مفروضہ ہے۔ یہ صرف ثبوت کا بوجھ دوسری پارٹی پر ڈال دیتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ دستاویز جعلی ہے۔ یہ اصول اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر اتنے لمبے عرصے تک کسی دستاویز کو چیلنج نہیں کیا گیا اور وہ صحیح جگہ پر محفوظ رہی تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اصلی ہو۔ یہی اصول آرٹیکل 101 کے تحت 30 سال پرانی مصدقہ نقول پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں دستاویزات کی دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ ہم نے بنیادی اور ثانوی شہادت کا فرق سمجھا، یہ جانا کہ عوامی دستاویزات کو خاص حیثیت کیوں حاصل ہے، اور ان قانونی شارٹ کٹس یعنی مفروضوں کے بارے میں سیکھا جو عدالتی کارروائی کو تیز اور مؤثر بناتے ہیں۔ یہ صرف خوش قانون نہیں بلکہ انصاف کی فراہمی کے لیے بنائے گئے عملی اوزار ہیں۔ بالکل، یہ اصول انصاف کی فراہمی میں وقت اور وسائل بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ عدالتیں ہر کیس میں صفر سے تحقیقات شروع نہ کریں۔ لیکن ایک آخری سوال جو غور طلب ہے وہ یہ ہے، قانون شہادت کا یہ باب جو کاغذ، سیاہی اور مہروں کی دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، آج کے ڈیجیٹل دور میں کیسے اپنی جگہ بنائے گا؟ جہاں اصل دستاویز کا تصور ہی دھندلا جاتا ہے، وہاں عدالتیں ای میلز، واٹس ایپ میسیجز اور بلاک چین پر بنے اسمارٹ کانٹریکٹس کی صداقت کا تعین کیسے کریں گی؟ کیا آرٹیکل 100 کا 30 سال پرانا اصول ایک ایسی ڈیجیٹل فائل پر لاگو ہوگا جسے ایک سیکنڈ میں لاکھوں بار نقل کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا ہمارے قانونی نظام کو آنے والے سالوں میں کرنا پڑے گا۔